السلام علیکم ناظرین، احمد رانا ویوز میں آپ کو خوش آمدید اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام آباد کی اور راولپنڈی کے حوالے سے وہ صورتحال آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کچھ ہی دن پہلے آپ نے اپنے سوشل میڈیا، آپ کے واٹس ایپ پر، انٹرنیٹ کے اوپر ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیاں جو ہیں وہ پانی میں اس طرح سے بہہ رہی ہیں جیسے تنکے بہہ رہے ہوں، اور ایسا لگا کہ شاید گاڑیوں نے کسی دریا کا یا کسی سمندر کا رخ کیا ہے، بلکہ ایسا نہیں تھا۔ وہاں پر جو پانی تھا وہ اتنا زیادہ اکٹھا ہو گیا کہ وہاں پر جو گھروں کی دیواریں ہیں وہ بھی گریں، گھروں میں بہت نقصان ہوا۔ تہہ خانوں میں جو لوگوں نے گھروں کے نیچے بنائے ہوتے ہیں، پانی اتنا زیادہ ابھی تک کھڑا ہوا ہے کہ وہ نہیں نکال پائیں۔ یہ فوٹیجز جو ہیں یہ اسلام آباد جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے اس کی فوٹیج ہے، اور اگر آپ اس فوٹیج میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی دریا کا بند جو ہے وہ ٹوٹا ہے اور سارا اس علاقے کا اس نے رخ کیا ہے۔ یہ مناظر ہیں اسلام آباد کے اندر E11 سیکٹر، جہاں پر بہت ساری جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں، پرائیویٹ کالونیز ہیں، ان جگہوں پر بنائے ہوئے گھروں کے درمیان یہ پانی بہہ رہا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اتنا پانی اسلام آباد میں کہاں سے آ گیا؟ ایک لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بادل پھٹ گیا ہے۔ کیا بادل پھٹنا جو ہے یہ ایک رائٹ ٹرم ہے؟ اور جو کلاؤڈ برسٹنگ ہے یہ اس کا جو جغرافیکل ایک ٹرم ہے، اس کا لنک کیا ہے اس فینومینن سے جو اسلام آباد میں فلڈ آیا؟ دوسری صورتحال کہ کیا اسلام آباد میں جو بارش ہوئی ہے وہ بارش کوئی بہت بڑا کوئی الارم ہے ہمارے لیے کہ آگے آنے والے دنوں میں بھی بارشیں اسی طرح سے ہوتی ہی رہیں گی اور ہمیں دوبارہ سے ایسی صورتحال کے لیے کبھی بھی تیار ہونا ہے؟ تو ساری صورتحال پر ہم نے جو بھی حقائق آپ لوگوں کے لیے اکٹھے کیے ہیں میں سارے آپ کے سامنے ون بائی ون رکھتا ہوں تاکہ آپ بھی اس ساری صورتحال سے اویئر ہو سکیں کہ وہاں پر ایکچولی ہوا کیا ہے۔ سب سے پہلے اسلام آباد کے اندر ایک دفعہ بہت زیادہ بارش ہوئی تھی اور یہ وقت تھا 2001 کا۔ جس دن بہت زیادہ بارش ہوئی تھی 2001 میں، تو جو ڈی جی میٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر 600 ملی میٹر کا پانی ریکارڈ ہوا، بارش ریکارڈ ہوئی کہ 600 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ یہ بہت زیادہ تیز بارش ہے، لیکن اس بارش کے بعد بھی اسلام آباد میں یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ تو بظاہر لگتا ہے کہ جو اب بارش ہوئی ہوگی وہ اس سے بہت زیادہ ہوئی ہوگی۔ تو جو بدھ کے روز یعنی 28 جولائی 2021 کو، یعنی تقریباً 20 سال بعد جو بارش ہوئی، وہ بارش کتنی ریکارڈ ہوئی ہے؟ تو وہ بارش جو ہے وہ ڈی جی میٹ کہتے ہیں کہ 101 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی ہے۔ یعنی 2001 میں ہونے والی 600 ملی میٹر بارش اور 2021 میں ہونے والی 101 ملی میٹر بارش۔ 101 ملی میٹر بارش نے اسلام آباد کا یہ حال کر دیا، لیکن وہ جو 600 ملی میٹر کی بارش 2001 میں ہوئی تھی اس وقت تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اسی بات میں اس بات کا جواب ہے، اسی حقائق سے بات میں آگے بڑھاؤں گا کہ 2001 میں جس جگہ پر یہ فلڈ آیا ہے وہاں پر اس طرح کی تجاوزات نہیں تھیں جس طرح کی اس وقت E11 سیکٹر کے اندر موجود ہیں۔ وہاں پر انتظامیہ کی غفلت اور انتظامیہ کی شاید نوٹس میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ جو جگہ ہے جہاں پر اس طرح سے آبادیاتی نظام کو بنایا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ نظام ان کو اس طرح کے کسی مسئلے سے دوچار کرے گا، انہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہماری کیپیسٹی چیزوں کو سمجھنے کے بعد، کسی بیڈ ایکسپیرینس سے گزرنے کے بعد ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن سارے ایکسپیرینسز اس وقت جو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ہی سال نیو یارک جو کہ امریکہ کا بہت بڑا اور رچ سٹی ہے، وہاں کا جو سب وے ہے وہ بھی، سب وے اسٹیشن ہے وہ بھی پانی سے بھرا ہوا تھا۔ تو یہ جو صورتحال ہے فلڈ والی اربن کسی بھی علاقے کے اندر یہ پیدا ہو سکتی ہے۔ لندن کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ پانی جو ہے وہ سڑکوں پر بہہ رہا تھا اور گاڑیوں کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ اس طرح بہت سے ممالک اور دنیا کے، چائنا کے اندر بہت زیادہ اربن فلڈنگ ہوتی ہے۔ پچھلے سال کراچی کے اندر بھی ہم نے یہ اربن فلڈنگ دیکھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اوپر ایک ایسا فینومینن ہے اب یہ بارشوں کا بہت زیادہ ہونا جو کسی بھی جگہ پر یہ صورتحال قائم کر سکتا ہے جو اسلام آباد میں ہوئی۔ اسلام آباد کے اندر کیا حقائق تھے، وہاں اصل میں کیا ہوا؟ یہ جو میں نے آپ کو اگزامپلز دی ہیں دنیا کی، اس کا یہ صرف یہ بتانا مقصد تھا کہ جہاں جہاں دنیا سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے سیوریج کا نظام، انہوں نے اپنے روڈز کا انفراسٹرکچر، انہوں نے بلڈنگز اور وہاں پر ہائیڈرولوجیکل سرویز نہیں کیے ہیں اور وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ کمرشلائزیشن کی ہے، بلڈنگز بنائی ہیں، وہاں پر انہوں نے پانی کا جو نیچرل راستہ ہے جہاں سے پانی نے گزرنا ہے وہ انہوں نے خود بلاک کیا ہے اور انہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا، کیونکہ جو موسم ہے وہ ہر سال تو کانسٹنٹ نہیں ہوتا ہے۔ 10 سال بعد بھی ایسی بارشیں ہو سکتی ہیں، 2 سال بعد بھی ہو سکتی ہیں، ایک ہی سال میں کئی دفعہ ہو سکتی ہیں۔ تو جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس وقت اس جگہ کی صورتحال اتنی بگڑ چکی ہوتی ہے کہ بارشوں کے بعد وہاں فلڈ کی صورتحال پیدا ہونا ایک عام بات ہے۔
اب اسلام آباد کی جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں E11 سیکٹر کی، یہ بیسیکلی جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اسلام آباد کی، یہ اتھارٹی ہے کہ اسلام آباد میں اگر آپ نے ایک اینٹ بھی لگانی ہے تو آپ CDA کی اتھارٹی، CDA کی پرمیشن، CDA کے NOC اور CDA کی ریکوائرمنٹس پوری کیے بغیر آپ نہیں لگا سکتے۔ E11 ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے بارے میں CDA یہ کہتا ہے کہ یہ ان کے انڈر ڈائریکٹلی نہیں آتا ہے۔ یہاں پر جتنی بھی کالونیز اور سوسائٹیز جن لوگوں نے بنائی ہیں وہ پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا سیوریج کا نظام سیٹ کرتے، وہ ان کے روڈز کا انفراسٹرکچر بیٹر کرتے اور وہ یہاں سے پانی کی گزرگاہ بناتے۔ لیکن جو سوسائٹی کے لوگ ہیں انہوں نے ایک ہائیڈرولوجیکل سروے کروایا، اور اس ہائیڈرولوجیکل سروے کے بعد CDO کو وہ NOC جاری کیا، بتایا، دکھایا کہ دیکھیں ہم نے ایکسپرٹ سے پوچھا ہے کہ اگر یہاں سے پانی گزرے گا یا ہمارا جو سیوریج کا نظام ہوگا وہ اس طرح سے گزرے گا اور یہاں کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ CDA نے اس سرٹیفکیٹ پر جو کہ نجی سوسائٹیز نے لیا تھا اس کے بہاف پہ ان کو ٹیمپریری اجازت دے دی کہ آپ اپنی سوسائٹیز کا یہاں پر کام شروع کروا دیں۔ اور E11 میں جو اسلام آباد کے رہائشی ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اور اسلام آباد کا پورا ہی علاقہ اس طرح سے ہے کہ کہیں روڈز اوپر ہیں، کہیں روڈز نیچے کھائی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا جو ٹیرین ہے سارے کا سارا وہ اسی طرح سے ہے۔ تو وہاں پر رہنے والے لوگ جو ہیں جب انہوں نے ان گزرگاہوں کو تنگ کیا جو ندی نالے چھوٹے چھوٹے اسلام آباد میں بہتے ہیں جہاں سے پانی نے گزرنا ہے، جو سیوریج کی پائپس ہیں جہاں سے سیوریج کے نظام کو گزرنا ہے، وہاں پہ کچھ ڈرینز جو ہیں وہ اتنی تنگ اور چھوٹی ہیں کہ انہوں نے جس جگہ پر پانی کو گزرنا تھا وہاں پر بھی پلاٹنگ کر لی، وہاں پر بھی روڈز بنا دیے، وہ نالے جن کے اوپر سے پانی گزرنا تھا وہ بھی کاٹ کر لوگوں کو پلاٹس کی شکل میں دے دیے، اور جو گھر بنائے ہر گھر کا سیوریج کا نظام اس نیت اور اس طریقے سے نہیں بنایا گیا کہ یہاں پر پانی گزر سکے۔ یہ وہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ ہوئی، اور دنیا میں جب ہم یہ فینومینن دیکھتے ہیں تو اس کے بعد یہی غلطی ہم نے پاکستان میں، بلکہ پاکستان کے اس شہر میں کی جو کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر آتا ہے اور پاکستان کا کیپٹل ہے۔ کیونکہ ایک سال پہلے پچھلے سال بھی مونسون کی بارشوں میں 2020 کے اندر کراچی کے اندر ہم نے جب اربن فلڈنگ دیکھی تو اس وقت بھی ہماری آنکھیں نہیں کھولیں، کیونکہ اس وقت ہم سندھ انتظامیہ پہ رو رہے تھے اور سندھ انتظامیہ بلدیاتی اداروں پہ رو رہی تھیں، اور بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ اپنی پالیٹکس پہ رو رہے تھے۔ سندھ کے اندر میجر جو 4 بڑے نالے ہیں جس میں لیاری کا ندی ہے، ملیر ندی ہے، اورنگی ندی ہے، گجرو نالہ ہے، یہ وہ نالے ہیں جو کراچی کے چاروں طرف اور سینٹرل سے گزرتے ہیں، اور جو کراچی کے بالکل سینٹر سے لیاری ندی گزر رہی ہے کراچی کے وسط میں سے، اس ندی کے ارد گرد اور اس ندی کے اندر لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ اور جب لوگوں نے پانی کی گزرگاہ کو تنگ کیا، کیونکہ جو لیاری ندی ہے یہ کراچی کے درمیان سے گزرتی ہے، اور جو کھیر تھر سندھ کے علاقوں اور بلوچستان کے علاقوں کے ساتھ منسلک جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں کا جو پانی ہے وہ یہاں سے راستے سے اسی لیاری ندی کے راستے سے گزرتے ہیں اور سمندر میں جا گرتے ہیں۔ تو ان کے راستے میں جو پانی آنا تھا جو کہ اس کا نیچرل راستہ تھا، اس کے راستے میں جب ہم اپنے گھر بنائیں گے، تجاوزات بنائیں گے، ان نالوں کو گند کو صاف نہیں کریں گے، تو پھر ہم نے کراچی کے اندر دیکھا کہ بہت سارے گھروں کے آدھے گھروں میں پانی کھڑا ہو گیا، اور یہ ان جگہوں پہ پانی آ گیا جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اب اسلام آباد کے اندر جو بہت سی وجوہات ہیں اسی چیز کو اب ہم نے دیکھا، اور 2021 میں ہم نے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر صرف 101 ملی لیٹر بارش دوبارہ ہو جاتی ہے تو ان علاقوں پر دوبارہ یہ کچھ ہوگا، کیونکہ ان علاقوں میں جو بننے والے گھر ہیں اس پہ ظاہر ہے لوگوں کے پیسے لگ چکے ہیں، لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کی ساری باقیات وہیں ہیں، انہوں نے اپنے اثاثے بیچے ہیں، اپنے آپ کو اکٹھا کیا، اور گھر ظاہر ہے ہر شخص اپنی زندگی میں ایک دفعہ ہی بناتا ہے، تو ساری جمع پونجی جب وہاں پہ لگی ہوئی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب ان لوگوں کی گھروں کی کو ناجائز تجاوزات ڈکلیئر کیا جائے، یا ان کو نئی آبادیاتی نظام میں شفٹ کیا جائے، یا ان لوگوں کے خلاف جرمانہ کیا جائے، تو اس کا قصوروار کون ہے؟ CDA نے تو کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر NOC اس لیے جاری نہیں کیے کر سکتے، یا ان کا ڈائریکٹ اس پہ اتھارٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ کہ نجی سوسائٹیز کا معاملہ ہے، نجی سوسائٹیز کہتی ہیں کہ انہوں نے ہائیڈرولوجیکل سرویز کروائے ہوئے ہیں، تو پھر معاملہ کہاں ہے؟ معاملہ صرف ہے بدنیتی کا، معاملہ صرف ہے کہ ہم نے اس معاملے کو پہلے سے دیکھا نہیں، ہم نے ان کی فورکاسٹنگ نہیں کی، ہم نے اس کی پلاننگ نہیں کی، اور شاید جب کوئی بھی وجہ ہوتی ہے تو یا کوئی بھی معاملہ ملک میں ایمرجنسی پیدا ہوتی ہے تو ہم فوراً کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کو اس کا ذمہ بنا دیا جائے جس سے ہمارے اوپر اس کا امپیکٹ نہ پڑے۔ ہم بہت دفعہ اپنے پانیوں کو، فلڈز کو، اپنی بہت سی ناکامیوں کو اپنی پرفارمنس کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں کہ اگر فلڈ نہ آتا تو اس سال پاکستان کی GDP بڑی گروہ کرتی۔
اگر کلاؤڈ برسٹ نہ ہوتا تو پھر شاید اسلام آباد میں صورتحال ہی پیدا نہ ہوتی. لیکن اگر کلاؤڈ برسٹ بھی ہو, بارشیں بھی ہوں, فلڈز بھی آئیں, اور آپ نے بہت اچھی پلاننگ کی ہو اپنے ملک کے اندر, آپ نے ڈیمز بنائے ہوں, آپ نے راستے ان کے لیے چھوڑے ہوں, آپ نے ندی نالوں کو بر وقت صاف کیا ہو. مانسون ہر سال آنے والی بارشیں ہیں جو اس خطے کو قدرت نے تحفہ دیا ہے, لیکن اس تحفے سے ہم نے جتنا اس خطے کا نقصان کیا ہے, اپنا ہر سال نقصان کرتے ہیں, کھڑی فصلوں کو تباہ کرتے ہیں, لوگوں کے گھروں کو اجاڑتے ہیں, ان کو کچی آبادیوں کو وہاں سے نہیں اٹھاتے ہیں, ان کو متبادل گھر نہیں دیتے ہیں. بہت سارے ایسے کام ہیں, بہت ساری ایسی سوچیں ہیں جو حکومتوں کو ہی کرنے کی ہیں. یہ ایک انڈیویجول کا, ایک سوسائٹی کا, ایک گھر کا, 10 گھروں کا, 10 لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. کیپٹل کے اندر اتنا پانی کھڑا ہونا پاکستان کے امیج کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے, پاکستان کے انتظامیہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ پھر ان سب چیزوں کی ذمہ داری کون لے گا, جب کہ دنیا کے اندر, نیو یارک کے اندر, انگلینڈ کے اندر, یورپین بہت سے ممالک کے اندر, آپ کے ہمسایہ ملکوں چین کے اندر, انڈیا کے اندر, انہی علاقوں میں یہ ساری صورتحال ہم اپنے ٹیلی ویژنز پہ دیکھ بھی رہے تھے. اس وقت ہمیں یہ بات سمجھنی ضروری تھی کہ ہم اپنے ملک میں ایسی چیزیں نہ ہوں, اس کے لیے ہم کیا پریکاشنری میجرز لے سکتے ہیں. اس وقت جو وہاں پر صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر جتنی بھی اربن سوسائٹیز بن رہی ہیں, دنیا جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, ماڈرنائز ہو رہی ہے, اس کے مسائل بھی ویسے ہی پیدا ہو رہے ہیں. تو جب تک ہماری انتظامیہ اس فلیش فلڈ کو, اربن فلڈنگ کو, اور ہمارے جو نکاسی سسٹم ہے, پانی کا جو واٹر ٹیبل ہے, اس طرح کے ایشوز کو کور ایشو یا ریئل ایشو یا حقیقی ایشو نہیں سمجھے گی, وہ ہمیشہ سے اس کو لائٹ لیتے رہیں گے اور ہمیں ایسے ٹویٹس دکھاتے رہیں گے کہ وہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, آفات آ گئیں, ادروائز تو ہم سب چیزیں ٹھیک لے کے چل رہے تھے. تو شاید یہ غلطی انسانوں کی ہے, انسانوں کو ہی اس کو کریکٹ کرنا ہے. قدرت کے ساتھ جب ہم کھیلتے ہیں اور قدرت کے نیچرل راستوں کا, قدرتی معاملات کا خیال نہیں کرتے, اور اپنی ہوس کا, جیسے بہت سی نجی سوسائٹیز نے اپنے پلاٹ صرف اسی لیے بیچے ہوں گے کہ ان کے پاس پیسے آ جائیں, اور انہوں نے اپنے وہاں پر لالچ کو پریفرنس دی ہوگی, نہ کہ انسانیت اور جو قدرت کے وہاں پر زمینیں ہیں اور معاملات ہیں, وہاں سے درخت کٹے ہوں گے, وہاں سے ہم نے ایک نیچرل ہیبیٹیٹ کو خراب کیا ہوگا. تو جب قدرت انتقام لیتی ہے تو ویسے ہی لیتی ہے. اپنا رکھیں بہت سا خیال. ہماری کوشش ہے اس معاملے کی صحیح حقائق کو آپ تک پہنچایا جائے. دیکھتے رہیے AR نیوز.